تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے بعض مخلوقات کو بعض پر فوقیت عطا کی، اپنی کتاب میں اپنی شریعت کے احکام کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا، کائنات میں وقوع پذیر ہونے والی اپنی نشانیوں اور طریقوں کو اپنی قدرت پر دلیل اور حجت بنایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس آپ اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے اور نہ آپ اللہ کے طریقے کو ٹلنے والا پائیں گے، اور میں زبان کے علاوہ دل و جان سے اور سر تسلیم خم کرتے ہوئے یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اس بندے کی گواہی کی طرح جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول تسلیم کیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر، اور ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے رب کی طرف جانے والے راستے کے لیے انہی کے طریقے کو اپنایا۔ حمد و صلات کے بعد میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اسی چیز کی وصیت کرتا ہوں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پہلے اور بعد والے سب لوگوں کو وصیت کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تاکیدی حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تقویٰ ہی عزت و تکریم کا معیار اور ترازو ہے، فضائل و مناقب کا مرکز ہے، برکتوں کی کنجی اور اللہ رب العالمین کی طرف رخت سفر باندھنے والوں کی سواری ہے۔ مومن بھائیو، یقیناً اس ماہ محرم سے سال کا آغاز اور اس کی شروعات ہوتی ہیں، اسی سے اس کا سورج طلوع ہوتا ہے اور چمکتا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے اس مہینے ماہ محرم سے سال کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن اس واقعے کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں جس نے نئی تہذیب کو متعارف کروایا، پھر جس کے گرد زمانہ گھومنے لگا، اور وہ ہے ہجرت نبوی والا مبارک قصہ اور واقعہ۔ جب نبوی قدم چلے جنہوں نے تہذیب و تمدن کے ایسے قصے کو وجود بخشا کہ جس نے تاریخ ہی بدل کر رکھ دی، بلکہ وہ اس تاریخ کا دیباچہ اور مقدمہ قرار پایا جس سے مسلمانوں نے تاریخ کا آغاز کیا۔ شاید گزشتہ تاریخ جاہلیت کی ظلمتوں اور اندھیروں میں کھو چکی تھی، یا زمانے کے ہیر پھیر کی نظر ہو چکی تھی اور گمنام ہو کر اوجھل ہو گئی تھی، تو کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی کہ اس کے بعد تاریخ اپنے تسلسل کو قائم رکھتی اور تیزی سے اس کے واقعات و احداث رونما ہو کر اس کا حصہ بنتے۔ مسلمانوں نے اس امت کی ابتدا ہی سے اس کی تاریخ کو قلم بند کر رکھا ہے۔ جب یہ نئی نئی پروان چڑھ رہی تھی اور اس کی تاریخ اس امت کے روشن فخریہ کاموں کے ساتھ جڑی ہے اور باقی امتوں سے اس کے امتیازی کارناموں کے ساتھ مرتبط ہے، کیونکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ یہ امت کے امتیازی فخریہ کاموں اور امت کے استحکام پر مشتمل ہے، اور اسی تاریخ کے ذریعے اس امت کی پھیلی ہوئی جڑیں انسانی تاریخ کی گہرائی تک جا پہنچتی ہیں۔ مومن بھائیوں بہنوں، اس تاریخ کا قصہ یہ ہے، جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام سے تاریخ سے متعلق مشورہ کیا، جب ان کی رشد و ہدایت والی خلافت کے اندر کوئی واقعہ رونما ہوا تو ان سب نے اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کیا کہ تاریخ کی ابتدا ہجرت نبوی والے سال سے ہونی چاہیے۔ چنانچہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ تاریخ اسلامی کا اجرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سال سے ہوا اور نہ ہی آپ کی وفات کے سال سے ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ والے سال سے ہوا۔ ہجرت مدینہ اگرچہ ربیع الاول میں وقوع پذیر ہوئی، لیکن انہوں نے محرم سے تاریخ کے اجرا کا فیصلہ کیا، کیونکہ ہجرت کرنے کا مستقل ارادہ و عزم ماہ محرم میں ہی بن گیا تھا، جو بعثت نبوی کے 13ویں سال ماہ ذی الحجہ کے دوران ہونے والی دوسری بیعت عقبہ کے واقعے سے متصل بات بھی تھا، اور یہ بیعت ہی ہجرت کا پیش خیمہ تھی، جیسا کہ سیرت و تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہے۔ چنانچہ بیعت کے بعد اور ہجرت کے لیے پختہ ارادے کے بعد جو پہلا چاند طلوع ہوا وہ ماہ محرم کا چاند تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس فرمان الہی میں من اول یوم یعنی پہلے دن سے اس بات کے صحیح ہونے کی طرف اشارہ ہے جس پر صحابہ کرام نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر اتفاق رائے کیا، اور یہ ہجرت والا سال ہی تھا جس میں اسلام کی شان و شوکت میں اضافہ ہوا، شجرہ اسلام تنا آور اور توانا ہوا، اس کے مینارے بلند ہوئے، اسلام کا سورج طلوع ہوا اور چمکنے لگا، پھر جس کی روشنی چہار سو پھیل گئی۔ مومن بھائیوں بہنوں، اس تاریخ کی ابتدا تب ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اس بابرکت پر امن اور محفوظ و مامون ٹکڑے مدینہ نبویہ میں تشریف لائے، جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے باقی ٹکڑوں میں سے چن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ہجرت و سکونت اور قیام گاہ بنایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی کرنوں کی طرح آفاق کی کھڑکی سے ظہور پذیر ہوئے، پھر جس کی روشنی ہر طرف پھیل گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کو پارا پارا کر دیا، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ
से मरवी है, कहते हैं कि जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मदीना में दाखिल हुए तो इसकी हर चीज रोशन हो गई, और जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो इसकी हर चीज जुल्मत और तारीकी में डूब गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने से अहले मदीना के घर बार महक गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से उनकी रूहें मुअत्तर हो गई। हत्ता कि जब इस मदीना के बागों से बाद नसीम चलती है जो बाग के दरख्तों की टहनियों को हिलाती है और वो लहलहाती है, जो मरहबा कहते हुए अपनी खुशबू के जरिए आशिकों को जला बख्शती है, जिसके चलने से हमारे नफ्स भी खुश हो जाते हैं। ऐ काश मदीना के बगीचे में इस हाल में सवारियों के दरमियान कुछ ठहरने का मौका मिले जब आंसू भी छलक रहे हों। और इस माह मुहर्रम का ये तारीखी दिन अल्लाह ताला के दिनों में से अजीम दिन है, जिसमें अल्लाह ताला ने मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम को और उनकी कौम को निजात दी, फिरौन और उसकी कौम को गर्क किया। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाबरकत हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए तो देखा कि वो यहूदी लोग इस दिन का रोजा रखते हैं, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना तशरीफ लाने के बाद वाले साल का यौम आशूरा था, या वो ईसवी सालों के हिसाब से उसे शुमार किया करते थे। तो यौम आशूरा मदीना में नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत करके तशरीफ लाने वाले दिन के साथ मुवाफिक आ गया, जैसा कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो वहां के लोग एक दिन यानी आशूरा के दिन रोजा रखते थे। उन यहूदी लोगों ने बताया कि ये बड़ी अजमत वाला दिन है, इसी दिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को नजात दी थी और आले फिरौन को गर्क किया था। उसके शुक्र में मूसा अलैहिस्सलाम ने इस दिन का रोजा रखा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उनसे ज्यादा मूसा अलैहिस्सलाम के करीब हूँ। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी इस दिन का रोजा रखना शुरू कर दिया और सहाबा इकराम को भी इसका हुक्म सादिर फरमाया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया कि दावत तो सब नबियों की एक ही होती है, अगरचे रसूलों की जुबानें मुख्तलिफ हैं और मकसद और हदफ भी एक ही है, अगरचे रास्तों की जहतें अलग अलग हैं। इरशाद बारी ताला है, सब एक ही पानी से पिलाए जाते हैं और हम फलों में उनमें से बाज को बाज पर फौकियत देते हैं। शायद यौम आशूरा की मुनासबत से इनके रोजे रखने के इस इत्तिफाक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन आकबत और अच्छे अंजाम कार की तरफ एक बारीक और लतीफ इशारा भी था। जिस तरह के मूसा अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन का मामला इख्तिताम को पहुंचा और अल्लाह ताला के सच्चे वादे की तरफ एक मख्फी इशारा भी था, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, हम यकीनन अपने रसूलों की और उन लोगों की जो ईमान लाए दुनिया की जिंदगी में भी मदद करते हैं और उस दिन भी करेंगे जब गवाह खड़े होंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान सुन्नत को मेरे लिए और आप सबके लिए बायसे बरकत बनाए और अपने तकवा को हमारे लिए उखरवी तैयारी का सामान और ढाल बनाए। मैंने जो कहा आपने सुना, मैं अपने लिए और आप सबके लिए मग़फ़िरत तलब करता हूँ। आप भी तलब करें, बेशक वो बहुत ज्यादा रजू करने वालों को माफ करने वाला। तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं जो हर तरह की हमदो सताइश का हकदार और सजावार है, अताओ बख्शिश के दरिया बहाने वाला, ऐबों पर पर्दे डालने वाला। ऐसी तारीफ जो तेज पानी के बहाव की मानिंद हो, जिसके समारात मीठे हों और उसकी रोशनी नुमाया और जाहिर हो। और दुरूद व सलाम नाजिल हो मखलूक के सरदार खातिमुन नबिय्यीन हमारे नबी और सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके बरगुज़ीदा और बेहतरीन असहाब पर। हमदो सलात के बाद मोमिन भाइयों, एक तरफ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत वाले किस्से और अपनी कौम के साथ पेश आने वाले हालात व वाक़यात, और दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई मूसा अलैहिस्सलाम के हालात व वाक़यात, फिरौन और उसकी कौम के साथ पेश आने वाले मामलात, इनके दरमियान कितनी मुनासबत और मुआफ़क़त है। इनकी बहुत सारी फुरूआत और वाक़यात में बाहम मुनासबत और तशबीह है। इरशाद बारी ताला है, चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम इस शहर से डरते डरते और हर तरफ से खतरे को भांपते हुए निकले और ये दुआ की, परवरदिगार मुझे इन जालिम लोगों से बचा ले। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने दीन और रसालत और शरीयत को बचाते हुए मक्का से मदीना की जानिब निकले और माजी में भी इस तरह के वाक़यात और हालात पेश आते रहे। वरक़ा बिन नौफल ने गारे हिरा के वाक़े के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, काश मैं उस वक्त जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर ताज्जुब से पूछा, क्या वो लोग मुझे निकाल देंगे? वरक़ा बोला, जी हाँ, ये सब सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह का अमर हक लेकर आया लोग उसके दुश्मन बन गए। और जिस तरह मिस्र के फिरौन की तरफ से मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बर्ताव किया गया, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस उम्मत के फिरौन अबू जहल और उसकी कौम की तरफ से तरह तरह की तकालीफ का सामना करना पड़ा। वो यहूदी लोग यौम आशूरा का रोजा रखा करते थे और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बचपन की याद की जगहों और अपनी कौम की ज़राअत और काश्तकारी और पेशे वाले मुकामात को खैराबाद कहकर हिजरत मदीना की, तो शायद इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने हबीब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल रखते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए और आपके दिल को साबित रखने और पुख्ता रखने के लिए यौम आशूरा के रोजे वाले किस्से के साथ इस अजीब व गरीब इत्तिफाक और मुवाफ़क़त और मुनासबत और मुताबिकत को कायम कर दिया, जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा वादा करते हुए इरशाद फरमाया। इरशाद बारी ताला है, और कसम है चाशत के वक्त की और रात की जब वो छा जाए, न तेरे रब ने तुझे छोड़ा और न वो नाराज हुआ। आपके लिए आखिरी दौर
ابتدائی دور سے یقیناً بہتر ہے، اور آپ کا پروردگار آپ کو جلد ہی اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا، پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور اس نے تجھے راستے سے ناواقف پایا تو راستہ دکھا دیا، اور اس نے تجھے تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ پھر یہ وعدہ سچ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مکہ کا وارث بنا دیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور سمجھ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سمیت نکال دیا گیا تھا۔ ان کی حالت کچھ اس طرح تھی جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، اور تمہیں یہ خطرہ لگا رہتا تھا کہ لوگ تمہیں کہیں اچک کر نہ لے جائیں، پھر اللہ نے تمہیں جائے پناہ مہیا کی اور اپنی مدد سے تمہیں مضبوط کیا اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں دی تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ان کی قوم کی حالت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، پھر ہم نے ان کا وارث ان لوگوں کو بنایا جو کمزور سمجھے جاتے تھے، اور اس سرزمین کا بھی وارث بنایا جس کے مشرق و مغرب میں ہم نے برکت رکھی ہوئی ہے۔ اور بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے پروردگار کا اچھا وعدہ پورا ہو گیا کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا، اور فرعون اور اس کی قوم جو کچھ عمارتیں بناتے اور انگوروں کی باغ بیلوں پر چڑھاتے سب کو ہم نے تباہ کر دیا۔ اسی طرح زندگی کا پہیہ چلتا ہے اور زمانہ گردش کرتے ہوئے الٹ پلٹ ہوتا ہے تاکہ مومنوں اور متقی لوگوں کا انجام بہترین ہو جائے، اور اس میں عبرت پکڑنے والوں کے لیے بہت سے مواقع ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس عبرت حاصل کرو اے آنکھوں والو۔ اے مومن بھائیو بہنوں، آج کے دن کائنات کے سب سے بہترین انسان مخلوق کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا مستحب ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً تمہارے دنوں میں سے افضل ترین دن جمعہ ہے، بس اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، یقیناً تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس دن آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود و سلام بھیجا کریں تاکہ اللہ رب العالمین سے آپ کی قربت اور نزدیکی کا یہ سبب بن جائے۔ اے اللہ درود و سلام اور برکتیں نازل فرما اگلے اور پچھلے تمام لوگوں کے سردار امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے بقدر جو تیری کتاب نے شمار کر رکھا ہے، تیرے قلم نے تحریر کیا ہے، اور تیرے علم نے جسے اپنی وسعت میں لے رکھا ہے ہمیشہ قیامت تک مسلسل نازل فرما۔ اے اللہ ہدایت یافتہ قائدین خلفائے راشدین ابوبکر عمر عثمان و علی اور اپنے نبی کے تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، تابعین کرام اور قیامت تک آنے والے ان کے پیروکار اس سے بھی راضی ہو جا، اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو درگزر اور رضامندی کی بارش کرتے ہوئے ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے سب سے زیادہ عزت والے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، کفر اور اہل کفر کو ذلیل و رسوا فرما، اور اس بابرکت ملک کو مضبوط محفوظ اور امن والا بنا۔ اے جہانوں کے پالنہار، اے اللہ ہمارے پیشوا خادم حرم شریفین ان کے ولی عہد کو خیر و بھلائی اور درست کاموں کی توفیق عطا فرما، اور ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں بندوں اور ملک کے لیے دین اور دنیا کی بھلائی ہو۔ اے سب سے زیادہ عزت والے، اے اللہ ہر خیر کے معاملے میں ان کی مدد فرما، انہیں توفیق سے نواز۔ اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما جو حرمین شریفین کا حصار ہے، مسلمانوں کے دلوں کا مرکز ہے اور ہر شر سے ایمان کی پناہگاہ ہے۔ اے اللہ اس کے علماء اور عقیدے کی حفاظت فرما، اس کے مقدسات اور حرمتوں کی حفاظت فرما، اس ملک کے فوجیوں اور سرحدوں کی حفاظت فرما، اسی طرح اس کے رہنے والے بوڑھے جوان مرد و خواتین، اس کے سیکورٹی اہلکار اور پولیس والوں کی حفاظت فرما۔ اللہ کے بندو، اللہ کا شکر ادا کر کے اس کے فضل و کرم کو طلب کرو، اس کی اطاعت و فرمانبرداری کر کے اس کی نعمتوں کی حفاظت کرو، چمٹ کر دعا کرو، جم کر اس سے دعا کرو اور اس کا ذکر کرو۔ ہمارا پروردگار عزت والا ہے اور ان تمام باتوں سے پاک ہے جو کافر اس کی شان میں کہتے ہیں، اور رسولوں پر سلامتی ہو اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔